اس بے نیاز محبوب نال قائم ہو گیا کہ حضور بے نیاز نے کتنے بے نیاز نے کہ ساری کائنات میں راج دی رات حضور واسطے سجائی جاندی پئی ہے، جنت نو سنواریا جاندا پیا ہے، حوراں سوردیاں پیاں نے کیونکہ دولہا بن کے محمد عربی اللہ نو ملن آندا پیا ہے، عرش سجائے جاندے پے نے، مسجد اقصی وچ سارے نبی انتظار کردے پے نے کہ حضور آن گے، لیکن حضور دی بے نیازی دا عالم ہے کہ حضور حتیم کعبہ دے اندر آرام فرما دے پے نے، بے نیاز سن کہ انہوں نے کسی چیز دی پرواہ نہیں سی صرف مالک دی دیدار تو علاوہ۔ سیدنا جبریل آندے نے اور اٹھان دے نہیں کہ بے ادبی نہ ہو جاوے کہ وہ در ہی ایسا ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام اٹھان تو بھی ڈر دینے، بیدار کرن تو بھی ڈر دینے، مالک دا حکم لے کے آئے نے کہ حضور نے بیدار کرنا ہے، لیکن پھر بھی نہیں بیدار کر دے پے تو مالک تو پوچھ دے نے مالک تیرا محبوب آرام کردا پیا ہے، تینوں تیری محبوب دی نیند بھی بڑی پیاری ہے، دس تے صحیح میں انہوں جگاواں کیویں؟ تے مالک فرما دے اپنے نوری ہونٹاں نو حضور دے قدماں دے تلواں نال لا دے، حضور دے تلواں نو جا کے چم، حضور جس ٹائم تیری ٹھنڈک محسوس کرن گے اس وقت آپے ہی بیدار ہو گئے۔ جس وقت تہاڈا تعلق بے نیاز محبوب نال قائم ہو گیا نا پھر تسی سارے دونوں عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، حضور نال تعلق قائم کر لو ساری دنیا تو جدا ہو جاؤ۔ علماء ساڈے کہندے نے کہ بھئی حضور کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو، حضور دی گل کرنی ہے ہر دل تے راج کرنا ہے۔ تسی ویکھو جتے جتے حضور دی گل ہوندی پئی ہے، حضور دے تعلق محبت دی گل ہوندی پئی ہے، تعلق عشقی دی گل ہوندی پئی ہے، اوتھے اوتھے اس بندے دا نام بھی روشن ہے، اس بندے دا مقام بھی روشن ہے، مقام رفعت بلند ہے۔ اس لیے نوجوانوں آؤ دامن مصطفیٰ سے جڑ جاؤ، اقبال نے بھی کہا تھا، اقبال نے کہا تھا آؤ رسول ہاشمی کی در پہ جھک جاؤ، یہاں ہوتا ہے درمان دل خستہ کہ جس وقت تنو تکلیف پہنچے تنو غم پہنچے کہ دنیا جتنے بھی رنج ہون حضور دی بارگاہ وچ آ جو سارے غم دور ہو جاون گے۔ اس لیے نوجوانوں واسطے پیغام یہی ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے کہ حضور دے دامن نال حضور دے نام نو پھاڑ لو کہ تلسی اگر پستی وچ ہو تسی بلند ہو جاؤ گے۔ ہر چیز دی پستی دور کیتی جا سکتی ہے، حل کی ہے حضور دے دامن نال وابستہ ہونا۔ ایک انصاری عورت نے آخری گل سنانا کہ ایک انصاری صحابیہ سن، جنگ احد دا مقام ہے، اور حاضر خدمت ہوندیاں نے حضور دی بارگاہ وچ عرض کردیاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ شہید ہو گیا ہے، میں انہوں ویکھ لاواں حضور، اور انہوں نے پتا سی کہ حضور تو ود کے کوئی چیز نہیں ہے، اگر حضور ہے کہہ دیون کہ تو نہیں ویکھ سکتی میں نہیں ویکھاں گی، لیکن حضور نے فرمایا جا کے ویکھ لے۔ وہ انصاری صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ جا کے اپنے بچے نو ویکھ دیا نے، وہ چہرہ نہیں ویکھ دیا بلکہ وہ قمیض پاڑ دیا نے، پشت ویکھ دیا نے، جس نے پشت ویکھ دیا نے صحیح سلامت پشت ہوندی ہے، کوئی زخم نہیں کھایا ہوندا پشت دے اوتے، تو وہ انصاری صحابیہ سجدے وچ گر جاندیاں نے، سجدہ شکر ادا کردیاں نے، اے مالک کائنات تو میرا لاج رکھ لیا تو میری، تو صحابہ حیران ہوندے نے، پوچھتے نے کہ تیرا بیٹا شہید ہویا پیا ہے اور تو کہندے ہیں کہ مالک کائنات اے رب رحمان تو میرا لاج رکھ لیا ہے، تے کی وجہ ہے؟ انہوں نے آکھیا ہے کہ جس ٹائم میں گھر تو نکلن لگیا سی نا میرا پتر ہے تے میں انہوں آکھیا سی کدی پیڑ تے زخم نہ کھاویں، اگر محمد عربی دی گل آ جاوے، ذات تے قربان ہون دی گل آ جاوے، سینہ تان کے کھڑا ہو جاویں، ہر تلوار تے زخم برداشت کر لویں، تیر برداشت کر لویں،